جده تعالى كبرياؤه بالمجد والصلاة والسلام من الله على من له جد صفاته بالمدح نشهد أن لا إله إلا الله وحده منفردا بالكمال ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. علماء کرام اور سامعین محترمین، المکرمین عظام، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم۔ مرکزی اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام موقر اور معزز عالم دین نمونہ سلف مولانا عزیز الرحمان صاحب دی صدارت عالیہ وچ اے عظیم اجتماع بشکل جلسہ وجود پذیر ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت محض اپنی شان بے نوائی دے نال اپنی موہبت ربانیہ یزدانیہ سبحانیہ دے پیش نظر ایسے الفاظ بخشے جنہ لفظاں دے ذریعے میری اور تساں سب حضرات دی دارین کونین دی سعادت نصیب ہو جائے۔ میری حاضری وہ صرف برائے حاضری ہے، ورنہ
میرا انداز اور میرا آواز غماز ہے کہ میں تقریر کرنے دے قابل نہیں، مگر حکم دے خلاف کرنے دی جراعت بھی میرے اندر چونکہ نہ آئی، اس واسطے حاضر ہونا لازمی ہا۔ مگر ہن حاضری دے بعد کچھ نہ کچھ حصہ بقدر جسا اللہ دی توفیق دے پیش نظر کوشش تو ضرور کرنی چاہیے کہ چند الفاظ جڑے تہاڈی اور میری نجات دا ذریعہ بن جان، اللہ پاک انہاں لفظاں دے بول سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بے شمار خصوصیات دی حامل ذات ہے، اتنے جمالات اور کمالات، اتنیاں حسن و زیبا دیاں رعنائیاں اللہ نے بخشیاں حضرت محمد مصطفیٰ نو، جنہ دا شمار کرنا انسان دے بس دا معاملہ نہیں۔ مختصر قصہ اگر سمیٹیا جائے تو اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت عرفیہ دے مطابق بے مثال پیغمبر ہیں، جنہ دی مثال نہ اس جہان وچ ہے نہ اللہ دی دکان وچ ہے۔ بے مثالیت دا مظہر اور مصدر پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی بے مثالیت دے نمونیاں وچوں ایک نمونہ یہ ہے کہ دنیا جہان دے آباد اور برباد رہن دی حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ تو پہلے کسے پیغمبر بیان نہیں کی تھی۔ دنیا دا جہان کس حد تک آباد رہندا ہے اور کس حد تک برباد ہوندا ہے، اس دے حقائق دے اتے روشنی، پھر اس دے اتے تنویر، پھر اس دے اتے تقریر، پھر اس دی عملی تصویر، پھر امت واسطے اس دی تحریر اگر مکمل کیتی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پہلے کسے پیغمبر اللہ دے کسے محترم رسول نے او حقیقت افشائی نہیں کیتی جو حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمائی۔ ویسے یہ بولی سمجھ آ رہی ہے یا اردو چاہتا ہے؟ یہ غلط ہے؟ چلو کھچڑی پکائیں گے۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جب تک اللہ کا پاک پیغمبر آخری در یتیم در یکتا جب تک دنیا کے اس منصہ شہود پہ جلوہ گر نہیں ہوئے اس وقت تک دنیا کی حقیقت سے آگہی نصیب نہیں ہو سکے۔ دنیا دوں، دنیا دنی، دنیا جہان دی حقیقت اے کس حد تک اے جہان آباد رہندا ہے، کس حد تک برباد ہوندا ہے۔ جدو آباد ہوئے تو یہ دی کے نشانی ہے، جدو جہان برباد ہوئے تو اس دی کے علامت ہے۔ او کس حد تک بربادی ہے جدے بعد پھر قیامت قائم ہو جانی ہے۔ اے حقیقتاں تے حقیقت انگیزیاں تے حقیقت بینیاں
حقیقت رانائیاں، حقیقت نمائیاں اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ تو پہلے اور کسے پیغمبر نے بیان. اس لیے بھی آپ کا وجود بے مثالیت کا نمونہ ہے کہ آپ سے پہلے دین تو دین رہ گیا، دنیا کے حقائق بھی کسی نے بیان نہیں کیے. ایک تو ہے نا وحدت الوہیت کا نمونہ، دوسرا ہے وحدت نظام کائنات کا نمونہ. وحدت اسلام اپنی جگہ پہ، وحدت نظام کا تقدس بھی اگر یہ نصیب میں آیا ہے تو دنیا کے آخری دور کے در یکتا، گل گلشن لافتہ، بدر برج حلتا، گوہر انما، رسول محترم، نبی مکرم، حسن منظم، شرف مجسم، عدل مفخم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا اور کسی پیغمبر کے حصے میں نہیں آ سکا. قرآن مقدس دا مطالعہ کرن نال کچھ حقائق معلوم ہوندے کہ واقعی تمام دوسرے جتنے دیگر کرشمے ہیں کمالات انسانی دے انہاں وچوں سرخیل تے اول نمبر دے اے کمال بھی حاصل ہویا ہے تو ساڈے گناہگاراں دے نصیب وچ آون والا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نقطہ بیان فرمایا آپ نے کہ بھائی یہ جہان آباد ہوندا ہے یہ انسان آباد ہو، انسان آباد رہندا ہے جے قلب و جنان آباد ہوئے، قلب و جنان آباد رہندا ہے جے دل وچ ایمان آباد ہوئے. بات سمجھ رہے ہو؟ دنیا دی آبادی تے بربادی دا اصل امتیازی نشان اللہ دے پاک رسول نے اس حیثیت نال پیش کیتا ہے جتوں معلوم ہوتا ہے کہ دین تے دنیا دے گوشے آپس وچ ملے ہوئے. حالانکہ رسول کریم دے آن تو پہلے دنیا دا خیال اے سی کہ دین تے دنیا اے دونوں سکیاں بہنن. ایک آدمی دے نکاح وچ جویں دو سکیاں بہناں ایک آدمی دے نکاح وچ نہیں آندیاں، انجے ایک آدمی دے پاس دین بھی ہوئے تے دنیا اے کدے ممکن نہیں ہو سکتا. اے ساری چیز نو آ کے باطل کیتا عمل دے نال، زندگی دے تقدس نال، اپنے لیل و نہار دے تنور دے نال، اپنے تودد تے تحبب دے نال، اپنے تشوق تے تشبث دے نال. تے صرف حضرت محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیا دین دے بغیر نہیں چل سکتی تے دین دنیا دے بغیر نہیں چل سکتا. اس واسطے دے تانتے تے شعبے ملائے اللہ دے پیغمبر نے کہ دنیا آباد رہے گی جے انسان آباد رہا. انسان آباد رہندا ہے جے انسان دا دل آباد ہوئے، دل آباد ہوندا ہے جے وچ ایمان آباد ہوگا. اگلا نقطہ اس دے بعد جڑا پیش کیتا ہے واقعی جویں آپ محمد الرسول اللہ بے مثال ہے انہیں اے نقطہ بھی بے مثال ہے کہ ایمان برباد ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے. اللہ دے رسول نے اپنی 23 سالہ نبوت دیاں ہر لہر دے اندر بیان فرمایا کہ ایمان برباد ہوتا ہے تو جھوٹ نال ہوتا ہے، جے جھوٹ نہ ہوئے تو ایمان برباد نہیں ہو سکتا. جھوٹ آیا، کذب آیا تو ایمان گیا، ایمان گیا تو دل گیا، دل گیا تو انسان گیا، انسان گیا تو جہان گیا. جدو دیکھو کہ کائنات دے اندر جھوٹ تے کذب ایک ڈیزائن بن گیا ہے، نمونہ بن چکا ہے، بلکہ زندگی دی اوٹ تے سہارا بن چکا ہے ہر معاملے وچ جھوٹ بولنا. اس وقت یقین رکھو کہ یہ دنیا دا جہان یہ چند دن دا مہمان ہے، ورنہ بربادی دے گھاٹ بالکل اتر چکا ہے، کندھے تے کنارے تے پہنچ چکا ہے.
کسے وقت ہی ڈگ ہون والی ہے. اللہ کریم اچانک ہی اس دنیا نو تباہ تے برباد کر دے گا. قرآن مقدس شہادت دینا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ پیدا ہوئے اس وقت تک ایمان برباد. شیئان لا یجتمعان فی قلب مومن، دو چیزاں کٹھیاں مومن دے دل چ نہیں ٹھہر سکدیاں، ادوں ایمان بھی ہوئے تے ادوں کا گل سمجھے دے پے کہ سارے للو ہو. بڑے بے ذوق لوگ ہو یار. افسوس میں آخیا تھوڑے ذوق نال تھوڑے میں کچھ اسٹارٹ ہوئے سا، شک نہیں تھوڑی مرضی ہے بھائی مگروں لے تے بس کرے. میں اگے کٹیا پھاٹیا جا بندہ، بدنامی نال ہی کٹیا ہویا، الزام نال کٹیا ہویا. توجہ ہے. دو چیزاں بیک وقت ایک دل چ کٹھیاں، ایمان بھی تے نال جھوٹ بھی. یا جھوٹ رہے گا یا ایمان رہے گا. یہ ممکن ہی نہیں کہ جھوٹ تے ایمان دونوں رل کے رہن. دین تے دنیا دونوں رل کے گزارا کر سکدیاں، ایمان تے جھوٹ کدے رل کے گزارا نہیں کر سکتا. جس دل دے اندر جھوٹ پیدا ہوئے گا اس دل وچ قیامت توڑی ایمان کدے پیدا نہیں ہو سکتا. یہ نقطہ بھی صرف محمد الرسول اللہ دی خصوصیت ہے کہ دنیا تے دین دا اتنا تقدس تے تعلق پیش کیتا ہے تاکہ ایک شعبہ ویکھو تو دین دا ہوئے، او دین دا شعبہ جا کے انہاں دا سنگم ہو رہا ہے تو دنیا دے شعبے دے نال. اس واسطے فرمایا ہے کہ دنیا آباد رہندی ہے اگر دنیا تے جہان آباد رہندا ہے تاں جے انسان آباد رہ جائے. انسان آباد رہندا ہے جے او دا دل آباد رہ جائے، دل آباد رہندا ہے جے نال ایمان آباد رہ جائے. ہن اگوں ایمان آباد رہندا ہے کہ اللہ دی امان آندی رہ جائے. اللہ دی امان کدوں مکدی ہے؟ دل کدوں برباد ہوندا ہے؟ جدا ایمان برباد ہوئے. ایمان کدوں برباد ہوندا ہے؟ جدا دل وچ جھوٹ پیدا ہو جائے. جھوٹے آدمی نو کدے بھی نہ سمجھو کہ ایماندار ہے. توڑے بیت اللہ چ کھڑا ہوئے، توڑے فارغ التحصیل علامہ ہی کیوں نہیں، امام وقت کیوں نہیں، شیخ الحدیث کیوں نہیں؟ اگر جھوٹا ہے تو اس دے نال دا کافر تے بے ایمان جہان چ کوئی کیوں قانون ہی ہو. ایک دل وچ ایمان تے جھوٹ کدے ٹھہر نہیں سکتے. تھوڑا جہا کھولیے، اللہ دی توفیق نال بولیے، مشرک نو کچھ رولیے، وزن کچھ تولیے. دنیا دی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت کولوں جھوٹ شروع ہویا ہے اسے وقت کولوں انسان برباد ہونا شروع ہو گیا. جب تک اس دنیا دے اندر جھوٹ نہیں آیا اس وقت تک لوٹ کھسوٹ نہیں آئی. جھوٹ آندا گیا ہے تے انسان تباہ تے برباد ہوندا گیا حتیٰ کہ اس منزل تک پہنچیا کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل. حیوانیت دے دائرے چوئی اگیرے کھسک کے نکل کے بجائے اس کے کہ وہ انسان رہتا یا حیوان رہتا بلکہ حیوانوں سے بھی ارذل ترین بل ہم اضل خنزیر دے زمرے چ جا داخل ہو. او دی بنیاد صرف جھوٹ ہے. ورنہ جھوٹ اگر نہ چلے تو انسان دا دل بھی برباد نہیں ہوندا، ایمان ہی برباد نہیں ہوندا، جہان ہی برباد نہیں ہوندا. ساری کائنات وچ فتنے فساد دا سبب بھی اصل یہ جھوٹ ہے. مگر اس جھوٹ دی بنیاد کیویں چلی؟ سب تو پہلے لوگاں نے جھوٹ بولیا ہے انبیاءاں تے اولیاءاں تے اللہ والے تے جھوٹ اگر بولیا جائے تے اللہ برداشت نہیں کرتا. مسئلہ یہ سی کہ یا اللہ والے بنو یا اللہ والیاں دے پیچھے چلو. جے یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر احتیاط کرو اللہ والیاں تے جھوٹ نہ بولو. جس مدت کو اللہ والے تے جھوٹ بولیا گیا ہے، افترا کیتا گیا ہے، اس وقت کو انسان دی تاریخ پڑھ گنو
انسان اپنی تاریخ میں تباہ تے برباد ہو گیا. اسے وقت کو فتویٰ شروع ہو گیا اولئک کل انعام بل ہم اضل. رسیلا تو رسیل ہے، رسیلا دا سردار ہے انسان. سب تو پہلا جھوٹ بولیا ہے، شیطان نے بلوایا ہے، اکسایا ہے، بھڑکایا ہے، انگیخت کیتی ہے، انگیز کیتی ہے. تو انہاں لوگوں نے جھوٹ استعمال کیتا ہے تے جھوٹ بولیا بھی کہیں تو تے اللہ دے نبیاں تے، اللہ دے پاک ولیاں تے، اللہ دے پاک پیغمبر، اللہ دے پاک ولی، اللہ والیاں تے، اللہ دے مقربین تے، اللہ دے دوستاں تے. جدہ اللہ دے محبوباں تے لوگوں نے جھوٹ استعمال کیتا ہے، اللہ نے انہوں دے خلاف کیس دائر کیتا ہے کہ ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذبا. انہاں میرے اتنے جھوٹ بولیا ہے. کیوں؟ اللہ والے نو تنگ کرن والا گویا کہ اللہ نال جنگ کر رہا ہے، اللہ والے نو بدنام کرن والا حقیقت وچ اللہ نو بدنام کر رہا ہے، اللہ والے نو چیلنج دیون والا حقیقت وچ اللہ نو چیلنج دے رہا ہے، اللہ والے دی عداوت کرن والا حقیقت وچ اللہ دی عداوت کر رہا ہے، اللہ والے نال جنگ کرن والا گویا کہ اللہ نال جنگ لڑ رہا ہے. تے گل بھی سچی ہے. من آذا لی ولیا آذنتہ بالحرب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے من آذا لی ولیا، جو میرے کسی دوست کو ایذا پہنچائے گا، آذنتہ بالحرب، میری طرف سے اعلان جنگ ہو گیا کہ میں خود جنگ لڑوں گا اس بے ایمان سے. معلوم ہوا اللہ والیاں دی توہین اللہ برداشت، شاباش بولو، اللہ دے مقبولاں دی توہین تے بے ادبی اللہ برداشت نہیں کرتا. جدو کسی اللہ والے دے جھوٹ بولیا جائے، انہوں دے تہمت لگائی جائے، بہتان تراشیا جائے، اللہ کریم فرماندے نے اس نے سیدھا میں اللہ تے جھوٹ بولیا. کیوں؟ اللہ والے دی نسبت ایسی نازک ہے کہ انہوں نے اگر کوئی برا سمجھدا ہے تو اللہ فرماندا ہے سیدھا اللہ پاک نو برا سمجھے. معلوم ہوا ایک گل سولہ نے صحیح ہے کہ اللہ دے ولیاں دی بے ادبی کرن والا کدے خدا دا محبوب نہیں بن سکتا. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ دے ولیاں نال محبت رکھن والا اللہ دا ضرور محبوب ہوتا ہے. اللہ پاک اس شخص نو اپنا محبوب بنا لیندے جس شخص دے دل وچ اللہ والیاں دی محبت ہوئے. گل سمجھ رہے ہو؟ سب تو پہلے جھوٹ بولیا گیا ہے اللہ دیاں نبیاں تے، اللہ دیاں ولیاں تے، اللہ والیاں تے. اس واسطے سب تو پہلے اس جھوٹ نو کھولن واسطے اللہ نے دن قیامت دے اپنے کٹہرے عدالت وچ پہلا کیس ہی جاری کرنا ہے. آؤ سچے نو سچا کریے تے جھوٹے نو جھوٹا کریے. پتہ چلے کہ واقعی انہاں لوگاں نے میرے انبیاء تے اولیاء تے کتنے جھوٹ بولے. حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول فرماندے لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة الا على اشرار الخلق. قیامت جدوں قائم ہونی اس وقت تلاش کرن دے باوجود بھی، ٹٹول کرنے دے باوجود بھی سوا بدماشاں دے اور شریف آدمی ملے گا نہیں. جدو قیامت قائم ہونی سب شریر شریر، میری جہنم دی کریر کریر، شریف آدمی کوئی نہیں ملنا. اوے لوگ ہونے جس وقت قیامت قائم ہونی جڑے نرے شرارتی، نرے بدماش تے شر الدواب عند اللہ. سارے شریراں وچوں وڈا شریر ہوئے جڑا اللہ تے جھوٹ بولدا ہے. تے اللہ تے جھوٹ بولن والا او ہے جڑا اللہ والیاں تے بہتان لگاندا ہے، اللہ والیاں تے جھوٹ بولدا ہے. قرآن سنت وچوں معلوم ہوندا ہے بندہ سارے گناہ کر لوے اتنا مجرم نہیں بنتا. 1000 سال دی زندگی دے اندر ایک مرتبہ اللہ والیاں تے جھوٹ بولے 1000 سالاں دیاں نیکیاں جہنم دی بھیٹ چڑھ جاندی.
یہ کہ یہ غلطی نہ کرے بندہ کہ وہ متھے لگ جائے کہ اس نے اللہ والے تے کی بولیا ہے جھوٹ. کریے شروع, توجہ کرو. اللہ کریم فرماندے سب تو پہلا جھوٹ شیطان دی اکساٹ دے نال اللہ والیاں تے بولن والے نے بولیا تے آکھیا اے اللہ والے اللہ دے نبی اللہ دے ولی اللہ دی سرکار وچ مختار ہیں. اللہ دی اللہ نے اپنی سرکار وچ انہاں نوں کہہ دیتا اختیار دے چھڈیا. کالی کرن چٹی کرن سیاہ و سفید کرن, کسے نو رواون کسے نو ہساون, کسی کو آباد کریں کسی کو برباد کریں, کسی کو اجاڑ دیں کسی سے پیار کریں. اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہوا ہے. گرچہ زمین کے نیچے چلے گئے ہیں مگر اندر ہی اندر کے اشاروں سے دنیا کو نچوا رہے ہیں. انہوں نے اشارے نال ہی ساری زمین آباد. یہ پہلا جھوٹ ہے جڑا اللہ والے تے مشرک نے شیطان نے بنوایا. اس لیے ہم جو حرکت کرتے ہیں ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, اندر اندر سے کر بھی دیتے ہیں, جھولی بھر بھی دیتے ہیں, اللہ کے سامنے ہماری درخواست دھر بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. قرآن پاک پڑھ لو. سب تو پہلا جھوٹ اللہ والے آتے. اس واسطے اللہ نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے میرے بندیاں تے میرے مقبولاں تے جھوٹ نہیں بولیا بلکہ سیدھا میرے تے جھوٹ بولیا. من اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب. سب تو بڑا جھوٹ میری ذات تے نہ بولیا ہے کہ اللہ نے انہوں اپنی سرکار چ مختار بنا دیتا ہے. میری توہین بھی میرے مقبولاں دی توہین بھی میں اپنی توہین تا پھر بھی او دیکھ لو 650 سال تک برداشت کرتا رہا مگر اللہ والیاں دی توہین میں برداشت نہیں کرتا. میرے پاک پیغمبراں تے میرے پاک ولیاں تے نبیاں تے اس قسم دا بہتان تراشن والا او کم غیرت تے بے حیا انسان اس نے گویا کہ دنیا چ بربادی دا بیج بو دیتا ہے. جب تک کہ جھوٹ دنیا چ پیدا نہ ہوئے اس وقت دنیا برباد نہیں ہو سکتی. کوئی قوم تباہ ہوندی ہے تو اسے جھوٹ دی وجہ کو لو, کوئی جماعت برباد ہوندی ہے تو اسے اللہ کریم فرمان دن قیامت دے سب تو پہلے میں اسے جھوٹ دی کلی کھولنی. مولوی ہی موجود ہونا, پیراں بھی موجود ہونا, اللہ تیرے انبیاء بھی موجود, تیرے اولیاء بھی موجود, ساری کائنات موجود ہونی ہے. سب دی موجودگی دے اندر اللہ فرماندے پہلے میں جھوٹیاں نو نکھیڑنا ہے تاکہ اللہ والیاں دی صداقت سچائی دا ڈنکا بج جائے میرے میدان حشر وچ. یوم نحشرہم جمیعا, نحشرہم جمیعا, کٹھا کریں گے ہم, جمع کریں گے تمام کے تمام کو, جمیعا, اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی, اللہ والوں کو بھی, اللہ والوں پہ جھوٹ بولنے والوں کو بھی. ثم نقول للذین اشرکوا, اس کے بعد ہم ان کو کہیں گے جو اللہ والوں پہ جھوٹ بولتے تھے, کہیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم, ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پہ, تمہارے وہ اللہ والے جن کو تم نے معبود بنایا وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جائیں, تم اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ. زینا بینہم, پھر توڑا ڈال دیں گے ان کے درمیان, حد لگا دیں گے, دیوار قائم کر دیں گے, اپنے قہر و جمال و جبروت کی دیواریں کھڑی کر کے پھر کہیں گے اب بتاؤ تم کیسے کیسے جھوٹ بولا کرتے تھے, کیا کہتے تھے تم ان کے متعلق. اللہ ہم مانتے ہیں
ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، یہ وہی ہے اللہ، اللہ والے تیرے محبوب بندے وہی ہیں جن کے متعلق ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی سرکار میں مختار ہیں، ہمارے ہر چیز میں شریک ہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ان کی بھی، اللہ کے نام کی نیازیں تو ان کی بھی، اللہ کے نام کی دعائیاں تو ان کی بھی، اللہ بھی اگر بگڑی بنانے والا ہے تو یہ بھی بنانے والے، اللہ اگر حکم کے ساتھ بنواتا ہے تو یہ بھی بنوا دینے والے، اللہ سنتا جانتا ہے تو یہ بھی سننے جانے والے، کیوں؟ یہ ہے اللہ والے، ان دو نہیں، حقیقت میں ایک ہے مگر بھیس بدل کے دنیا پہ آئے تھے، اب مرنے کے بعد یہ برقع اپنا تبدیل کر کے زمین کے نیچے چلے گئے ہیں، اندر کھودا جائے تو اندر نہیں ہوں گے بلکہ اس ذات کے ساتھ ذات مل چکی۔ واقعی اللہ ہم نے کہا تھا، تو کیا تمہارے کہنے سے بات بدل جاتی؟ اور میں پوچھتا نا اپنے ان انبیاء تے اولیاء کو لو او کی آخ دن تھوڑے بارے چ تسی تے من گئے نا کہ اساں عبادت کرتے رہے ہیں انہاں دی، سورو پکار کیتی ہے، نظر نیاز منت منوتی چڑھاوے آئی بائی شائی ٹائی کر کے ندیاں قبراں دے اوتے دوروں نیڑےوں دعائیاں پائیاں سب کچھ کیتا، اور کیتا اس برتے تے کہ تساں آکھیا اللہ پاک نے اپنے اختیار سے اپنی خلعت الوہیت اتار کے ان کو پہنا دی ہے، اوپر سے تو یہ بشر معلوم ہوتے ہیں اور اندر سے تو وہی ذات ہے۔ اس لیے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا؟ مزہ نہیں آئے گا جب دن قیامت کے ہمارے تمہارے جیسے مولوی پیر سامعین چھوٹے بڑے ایک طرف ہوں اور اللہ والے دوسری طرف ہوں، اللہ کریم پوچھے تم نے کہا تھا مولویو او پیرو، تم نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی سرکار میں مختار ہیں، میرے محبوبان پر میرے مقربین پر تم نے یہ جھوٹ بولا تھا، اللہ ہم تو واقعی ان کو یہی سمجھتے رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اب پتہ چلتا ہے نا، اپنی زبان سے وہ بیان دیں گے کہ تم جھوٹے تھے یا سچے تھے۔ اب اللہ والے بولیں گے کفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم، دنیا میں جب تک ہم زندہ رہے ہماری کسی نے نہیں سنی اور مانی، ہم دنیا سے چلے گئے، پھر جو کچھ تم کہتے رہے ہو یا کرتوت کرتے رہے ہو ان کرتوتوں کی ہمیں خبر بھی نہیں، آج ہم اگر کہیں کہ ہمیں خبر نہیں تو تم کہو گے نہیں جی اوپر سے تم انکار کر رہے ہو، اندر سے تو تمہیں خبر تھی۔ اس لیے ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں کفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں ان دیکھی ذات اللہ کی قسم ہے، اللہ ہی ہمارا گواہ ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا کون نہیں آیا، کس نے دور سے پکارا کس نے نزدیک سے پکارا، کس نے ہم پہ یہ تہمت لگائی کہ اللہ کی سرکار میں مختار ہیں، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تمہاری سر و پکار تمہاری عبادت کا پتہ اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دربار میں
اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں جب سب کائنات کھڑی ہوگی اس وقت دھڑلے سے للکار للکار کے اللہ والے جواب دیں گے اور کہیں گے اے میرے اللہ اگر یہی لوگ ہیں ہمیں پکارنے والے شور کرنے والے ہماری نظریں نیازیں کڑھائیاں منتیں ماننے والے ہمارے نام کی دعائیاں اور گیاریاں دینے والے اگر یہی لوگ ہیں تو کانو لہم آدا ہم ان کے بدترین دشمن ہیں ہم ان کے کیا ہیں جب یہ کہیں گے پتہ کیوں کہیں گے اس لیے کہ اللہ والوں کے دشمن کو برداشت ہے حوالہ دیں گے اللہ ہمیں ان موذیوں سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے زندہ ذات کو چھوڑ کے زیر زمین اموات کی دعائیاں دی اور پھر یہ تہمت یہ لگائی کہ اللہ نے خود ان کو منتخب کیا ہے تجھ پہ بھی جھوٹ ہم پہ بھی جھوٹ اگر ہم معبود ہوتے تو یہ جب پکار رہے تھے تو ہمیں بھی پتہ ہوتا کہ پکار رہے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم معبود کیسے یہ ہم معبود نہیں ہیں یہ مردود ہیں کیوں انہوں نے ہم پہ بہتان تراشا ہے سننا اور دیکھنا تو جاننا پردوں کی اوٹ میں کام کرنا اور بولنا یہ ساری صفت کس کی ہے تو نے یہ اپنی صفتیں اور کسی کے حوالے نہیں کی ہوئی یوم یجمع اللہ الرسل تمام رسول پھر اکٹھے ہوں گے یجمع مجمع ہوگا تمام رسولوں کا ان سے اللہ کریم پوچھیں گے ماذا اجبتم بتاؤ او میرے انبیاء میرے رسول ماذا اجبتم کیا وجہ ہے اجبتم عبدتم کہ تمہیں پوجا گیا قبول کیا گیا میرے نام کی دعوت کو لوگوں نے قبول نہیں کیا مگر تمہارے نام پہ دعوت دی گئی تو تمہیں قبول کیا گیا میرے دل میرے معاملے میں لوگوں نے خیانت کر کے تمہیں معبود مان لیا تمہیں مشکل کشا مان لیا تمہیں حاجت روا مان لیا کیا وجہ ہے کہ میری بات تو لوگ نہیں مانتے تھے مگر تمہارے نام پہ اگر دعوت دی جاتی تو لوگ مان لیتے کیا وجہ وہ جواب دیں گے لا علم لنا اللہ ہمیں اس حقیقت کا علم کوئی نہیں ہے انکا انتا علام الغیوب تمام قسم کے غیبوں کا جاننے والا کون ہے جب غیب تمام تو جانتا ہے تو ہمیں کیا پتا ان کو سزا ملنی چاہیے القوا الیہم القول انکم لکاذبون تمام انبیاء اولیاء اللہ والے بات کا جواب دیتے ہوئے ان کی تردید کرتے ہوئے ان کی طرف بات پھینک دیں گے اور کہیں گے لکاذبون اور جھوٹے ہو تم نے ہم پہ بھی جھوٹ بولا اللہ پہ بھی جھوٹ بولا نہ تو اللہ نے کسی کو مختار بنایا نہ اللہ کے بغیر کوئی پردوں کی اوٹ میں دیکھنے سننے والا ہے تم نے اللہ پر بھی جھوٹ بولا ہم پر بھی جھوٹ بولا پھر قومیں تباہ ہوئی کہ نہ ہوئی جویں جویں شرک چلتا گیا جھوٹ چلتا گیا اتوں اللہ نے فتوے لگائے اولئک حبطت اعمالہم یہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں تو بھی باطل بری نیت سے کریں تو بھی باطل کیوں یہ نتیجہ ہے اس جھوٹ کا جو جھوٹ انہوں نے اللہ پر بھی بولا ہے اللہ کے رسولوں پر بھی بولا ہے اس لیے اب ان کا ستیہ ناش ہی ہو کے رہے گا دنیا پہ ذلیل ہو کے مریں گے اور کتوں کی طرح زمین چاٹ چاٹ کے یہ چلا چلا کے تو مر جائیں گے مگر عزت کی زندگی نصیب نہیں ہوگی عزت کی زندگی اس قوم کو نصیب ہوتی ہے جو نہ اللہ پہ جھوٹ بولے نہ اللہ والوں پہ جھوٹ بولے انہوں نے اللہ والوں پہ بھی جھوٹ بولا اللہ والوں پہ بہتان لگانے والے کو اللہ قبول حتیٰ کہ ان کے نیک عملوں کو بھی اللہ نے ٹھکرا دیا اولئک حبطت کہو نا اولئک حبطت اعمالہم
جو عمل بھی انہوں نے کیے حابطت ہو گئے چٹ، اولئک حابطت، کیوں؟ نتیجہ ہے اس جھوٹ کا جو اللہ پر بھی بولا ہے اور اللہ والوں پر بھی جھوٹ بولا ہے۔ معلوم ہو گیا جھوٹ جیسا گھناؤنا جرم اللہ کے دربار میں نہیں ہے، اس لیے جھوٹ کی پیداش میں جھوٹ کا دوسرا معنی شرک ہے۔ جھوٹ کا دوسرا معنی شرک ہے۔ اگر گہری نظر سے دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی شرک کی جز اس کے اندر موجود ہوگی، ورنہ موحد آدمی کبھی جھوٹ بول سکتا ہی نہیں۔ دنیا کے معاملے میں بھی جھوٹ بولنے والا یقیناً غیر اللہ کے ساتھ اس کو کوئی امید ہوگی، اس لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اولئک حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کی قیمت کوئی نہیں، جب قیمت کوئی نہیں تو ان کا وزن بھی نہیں ہوگا، جب وزن نہیں ہوگا تو ان کے متعلق پھر اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے وہ نماز بھی پڑھیں تو بھی حابطت، روزہ بھی رکھیں تو بھی حابطت، اگر تکبیر کہیں تو بھی بولو، تکبیر کہیں تو بھی حابطت، نماز پڑھیں تو بھی حابطت، روزہ رکھیں تو بھی حابطت، اگر وہ اپنے اللہ کے بیت اللہ کو چاٹ چاٹ کے ان کو صاف کرنا چاہیں وہ بھی حابطت، قربانیاں بھی کریں تو بھی حابطت، اور تکبیر پڑھ کے زمزم کے پانی کے ساتھ چھری کو دھو دھو کے مقام ابراہیم کے سامنے لٹا کے جانور کو اللہ اکبر کے ساتھ ذبح کریں، یہ بھی جو بھی عمل ہو وہ حابطت، وہ جب اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں اس نے نہ لکھو فرشتوں، کیوں؟ اس نے اللہ اکبر کوئی نہیں کہا، وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نہ لکھنا کیونکہ اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی، وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نہ لکھنا کیونکہ اس نے تکبیر، جب اس نے تکبیر پڑھی نہیں تو وہ چھری پھرا ہوا جانور مردار ہوگا، کیا ہوگا؟ تو اس کو کھانے والا غدار ہوگا۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، جھوٹ دا نتیجہ ان ہے وہ دیاں تکبیراں بھی میرا ظاہر ہی ظاہر ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم، حتیٰ کہ اللہ کریم فرما دے جدو اس نے اللہ والیاں تے جھوٹ بولیا ہے ہن اللہ والیاں دے کٹھے رہن جوگا، اللہ والیاں نال رشتہ بھی کوئی نہیں، اللہ والیاں دے کٹھے اودیاں قربانیاں بھی کوئی نہیں، اللہ والیاں دے ویڑے وچ او آ سکدا نہیں، اللہ والا اس سور دے ویڑے چ جا سکدا نہیں، اللہ والیاں تے جھوٹ بولے ہے، اللہ تے افترا کیتا ہے، اس دی پاداش وچ سزا ملدی پئی ہے، حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ فرمانے نہا رسول اللہ ان یصافح بالمشرکین، مشرک نال ہاتھ ملاون والا بھی اجازت نہیں مسلمان نو۔ حضرت عمر نے اتفاقی ایک دفعہ مشرک نال مسافہ کر چھڑیا تے یاد آ گیا، فوراً ہاتھ کھچ لیا تے فرمایا پانی لاؤ، جلدی پانی لاؤ، پانی لیا تے کچھ کچھ کے مل مل کے ہتھاں نو دھو لیا، پوچھیا گیا کیوں ہتھاں نو دھوتا ہو دے ہاتھ نال کوئی گندگی تے نہیں لگی ہوئی؟ حضرت فرما دے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نہا رسول اللہ، میرے اللہ دے پاک رسول نے منع کیتا سی کہ مشرک نال مسافہ کرن دی اجازت بھی کوئی نہیں۔ کوئی سمجھ آتی ہے؟ مشرک دے نال دا جھوٹا کوئی نہیں تے جھوٹے دے نال دا مشرک کوئی نہیں، تے بے حیاواں دا سردار بھی ایو ہے جڑا اللہ والیاں تے جھوٹ بولدا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے، پڑھ لو قرآن دی تاریخ تے حدیث دی، جتھے بھی کوئی قوم برباد ہوئی ہے، جتھے کسے دے دل دا چین ختم ہویا ہے، کسے دے گھر وچ رونق ختم ہوئی ہے، کسے دی جائیداد تے اولاد دیاں بربادیاں ہوئیاں، اس تاریخ دے پتمے اندر دیکھ لو او دے تلے کوئی نہ کوئی جھوٹ ضرور ہونا ہے، اللہ تے جھوٹ ہوئے گا یا اللہ والیاں تے جھوٹ ہوئے گا۔ جب تک بندہ اللہ تے اللہ والیاں دے تے جھوٹ نہیں بولدا او تھوڑی اللہ بندیاں دے امن تے سکون وچ کدے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہون دے۔ اج بے چینیاں ہیں کہ نہیں تواڈے ساڈے دل وچ؟ ہے سارا سبب وہ ہے کہ اللہ تے ہی جھوٹ بولیا جا رہا ہے، اللہ والیاں تے ہی۔
جس کو دیکھو اللہ والے تے اللہ والے رہ گئے. لوگ کہتے ہیں پیران دیا بلیاں ہی غائب جان دی پیران دیا بلیاں تو ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا. ساڈے پیر صاحب دی بلی بڑی اچھی ہے، الو دی پٹھی ہے. جتنے مرید آون 19 مرتبہ بھوک دی میوک دی. 6 واری بولے ہاتھ معلوم ہوتا 6 مہمان آ رہے ہیں. 7 ویری بولے تو 7 آ رہے ہیں. گل سمجھ دیو پہ. ایک دفعہ کے بولی 7 دفعہ مہمان گنے تے ہے سن 8. اس وقت مرید آ کے ہاں آج پتا چلا آپ کی یہ بلی بڑی الو کی پٹھی جھوٹی ہے. ہمیشہ یہ بک بک کرتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ واقعی حضرت صاحب کا کرشمہ، اس پہ کرنٹ لگا ہوا ہے. مگر عید کے پتا چل گیا کہ جھوٹی ہے. کیوں کہ 8 مہمان نے تے 7 ویری یہ میوکی پیران دی میوک دیا کہ بھوک دیا میوکی. 7 مرتبہ تو یہ میوکی تے 8 مہمان. اور پیر صاحب کیا الو دے پٹھے تسی ہو بلی وتوی چنگی. کیوں 7 ہے سن سنی 8واں ایسی وہابی. معلوم ہوا پیران دیا بلیاں وہابیاں دا احترام کر دیا. بندہ صحیح معنی چ وہابی ہوئے تو پیران دیا بلیاں نو حیا آندا. پیران نو حیا نہیں آندا خدا تو. پیران دیا بلیاں نو حیا. اب تو جھوٹ کا بازار گرم ہے. دوپہر پہ ہے جھوٹ، گلی گلی پہ شرک ہے، گلی کوچے میں جھوٹ ہے، اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ والوں پہ جھوٹ ہے. اللہ کریم دا قانون ہے میں اپنی عام توہین تے برداشت کر لینا، مگر جدو میرے بندیاں تے جھوٹ بولیا جاوے انہوں برداشت ہے. اس قوم نو میں ذلیل کر دینا. بندہ بندے دا دشمن بن جاتا ہے. بندے دے دل چ سکون تے چین ختم ہو جاتا ہے. کتے دی جتنی قیمت ہوتی ہے اتنی انسان دی قیمت نہیں ہوتی. یہ سارا سبب یہ ہے کہ جدو اللہ والے تے جھوٹ بولیا جاوے، اللہ پاک دا حق غیراں نو دتا جائے، اس جے گھناونے جرم نو اللہ پاک قبول نہیں کردا. تا فرماندے ہیں ظاہر الفساد فی البر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکیاں وچ فساد، سبزیاں وچ فساد، جنگلاں وچ فساد، سمندراں وچ فساد. ہن تے دریاواں دے او بحری جانور بھی آپس میں اتفاق نال نہیں رہ سکتے. انساناں دے کرتوتاں دا اثر ایسا پیا ہے کہ بلا تے غاراں تے کھڈا تے موریاں وچ بھی اثر پیدا ہو گیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اے بما ظلمت ایدی الناس. لوگاں نے جداں کولوں ظلم کمانا شروع کر دیتا ہے، اللہ والیاں تے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، اللہ والیاں دے تے جھوٹ. دا نتیجہ ایسا نکلتا ہے کہ دنیا کے اندر فساد کدے ختم نہیں ہو سکتا. آج اگر دنیا اتفاق کرے کہ مردے مر جائیں گے، نگھرتے نگھر جائیں گے، اللہ والے تے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ دی توہین نہیں کرنی. اللہ کریم فرمانے اولئک لہم الامن، اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. بندے آجی او بے حیائی دیاں چادراں، ظلم تے شرک دیاں چادراں، اللہ والے تے جھوٹ دیاں چادراں اپنے ایمان تے چڑھانا چھڈ دین. اللہ فرماندا ہے میرا اج بھی وعدہ ہے اولئک لہم الامن، میں اج ہی اسے ایک دن دے اندر ہی امن تے سکون پیدا کر دیاں گا. بد امنی نہیں رہے گی، بے چینی نہیں رہے گی، پریشانی نہیں رہے گی. حالانکہ ساریاں بد امنیاں دور جدو شرک تے جھوٹ دا چکنا چور. اللہ کریم اگوں فرما دے وہم مہتدون. تے دن قیامت دے دنیا وچ تے امن دی زندگی گزرے گی، تے دن قیامت دے مہتدون، دن قیامت دے
مہدیون نہیں فرمایا مہتدون۔ انج دوڑ دوڑ کے بہشت وچ داخل ہون گے کہ دیکھن والیاں نو اے گمان پوے گا کہ اگے دا ویکھیا ہویا گھر بہشت والا انہاں دا۔ سارا جرم جتنا ہے ابتدا روز اول تو دنیا شروع ہوئی ہے اللہ والے تے جھوٹ بولیں، اخیر قیامت والے دن جا کے ایک کلی کھلنی ہے، پول کھلنا۔ اللہ پاک حتیٰ کہ ساڈے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سامنے کھڑا کر کے یہ پوچھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سوال ہونا ہے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کیا آپ کہہ کے آئے تھے دنیا پہ کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اور شور و پکار کے قابل داتا اور سچی سرکار بنانا؟ یہی بین ہی سوال محمد الرسول اللہ سے ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں اقول کما قال العبد الصالح عیسیٰ ابن مریم، اللہ کی قسم ہے جویں میرا بھرا عیسیٰ بیٹا مریم جواب دے سی، میں بھی یہ سوال دا جواب اللہ نو انہیں دیاں گا۔ کیویں دیاں گا؟ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں بڑا کنٹرول کر کے رہ گیا جدوں تک دنیا دے اندر رہ گیا، لوگاں تے میں بڑا کنٹرول کیتا ہے، بڑی نگرانی کی، کسے نو جھک نہیں مارن دیتی، کسے نو بک بک نہیں کرن دیتی، بڑا کنٹرول کیتا ہے۔ مگر فلما توفیتنی، جدوں تو مینوں پورا پورا اپنے قبضے وچ لے لیتا، موت کے ذریعے قبضے چ لے لیا، یا روح تے جسم سمیت مینوں زندہ آسماناں تے قبضے چ لے لیا، میں نیند دے ذریعے قبضے چ لیا، جہی حیثیت نال بھی تو مینوں اپنے قبضے وچ لے لیا، تیرے جدوں میں قبضے وچ آ گیا پچھلیاں دا پتہ اسانوں کوئی نہیں۔ کنتا انتا، آخو کنتا وت تو ہی، انتا تو ہی، تو ہی ال، تو ہی تو ہی تو ہی الرقیب۔ پھر نگرانی کرن والا صرف کون ہے؟ سانو کوئی پتہ نہیں کون جھک پیا ماردا ہے، کون بک بک پیا کردا ہے۔ اسی واسطے اللہ دے پاک رسول محمد مقبول نبی بطول با اصول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان گے، میں بھی انہیں جواب دیاں گا اللہ دے دربار دے اندر، مطلب نتیجہ کے نکلے گا اوے بندے سلیل تے خوار حسن دن قیامت دے جنہ جھوٹ بولیا ہویا اللہ والیاں تے جنہ نے جھوٹ نہیں بولیا ہونا، اللہ بج گج کے اعلان کر دینا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین، اے او دن ہے قیامت دا جدوں سچیاں نو نفع دین والا ہے دن ہے۔ اج کوڑیاں دی خیر کوئی نہیں، اج سچیاں دیاں خیر ہیں۔ سچیاں دا حال کیوں ہے؟ جنہاں اپنی جان جوکھا وچ پائی، تہمتاں برداشت کیتیاں، اپنے مال دے نقصان برداشت کیتے، بال بچے ذبح کرا دیتے، وطنوں بے وطن ہو گئے، جائیداداں لٹ گئیاں، مال اولاد لٹ گئے، سارا کچھ برداشت کیتا انہاں، مگر اللہ والیاں تے جھوٹ نہیں بولیا، اللہ والیاں تے تہمت نہیں لائی۔ انہاں دا نتیجہ کی نکلنا؟ اللہ فرماونا لکم فی ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ او مارکا تسا جھوٹ نہیں بولیا اللہ والیاں تے، نہ اللہ تے جھوٹ بولیا، نہ اللہ والیاں تے جھوٹ بولیا، تسی سچ تے رہے ہو، کونوا مصادقین، سچیاں دے نال رہ گئے ہو، توحید نال دامن نہیں چھوڑیا، اس واسطے توحیدیاں دے نال رہ گئے ہو۔ کہندے نال رہ گئے ہو؟ توحیدیاں نال، کونوا صادقین، سچیاں دے نال رہے ہو۔ اج سچیاں نو سچ ٹکرنا ہے، سچیاں نو اج نفع ہونا ہے، تے کی نفع ہونا ہے؟ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اگوں اگوں تسی منگدے جاؤ تے پیچھے میں دیندا ہوں۔ منگنا اج تہاڈا کم تے دینا، تے تدعون
صرف منگنا ہی نہیں، بغیر منگے دے جتنے علاقے بیشتے بری ہندیاں تے جا کے قبضہ کرنا ہے تے ملت کرنی ہے، میں تانوں اج بھی نہیں آکھنا کہ اتھوں اٹھ کے اتھے جا کے بہو او یارو جڑا کچھ ملت کر لو سارا ہے ہی تہاڈا تے میں بھی تہاڈا، لکم فیہا ما تدعون، کیوں نزلا من غفور الرحیم، یہ میری مہمانی سمجھو، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، ساری بہشت میاں اے میں شکریہ دے طور تے تانوں دتی، بلے بلے موج نہیں، قوم دوے ڈوب میراسی کٹانا مسلی چوڑا چوار ہے تے مگر او دے نام اعمال وچ اے عیب کوئی نہیں، اللہ دے اللہ والیاں تے جھوٹ نس بولیا، اللہ دے اوتے جھوٹ نس بولیا، قوم دا بالکل گھٹیا جیا نہیں کھٹو جیا تے کمال ہے اللہ انہوں دن قیامت دے آ کے اوے آ مسلیا او کٹانیا او مراسیا جی لبیک اکھے لکم فیہا ما تشتہی، سبحان اللہ، ہاں اگو اگو تو مگدا جا کے تینوں دین دیا، لکم فیہا ما تدعون، تے جے میرے کولو ناویں منگے تے انجے جا کے تے جفا مار کے تے آکھے اے وی میرا علاقہ تے اے وی او یار اسی تیرے کولو پوچھ دئی ما تدعون، ادعا کولو سینہ زوری تے تحکم نال انجے دھکے تیری نال آکھے سارا کچھ میرا ہے، میں تاوی تیرے گمان نو غلط نہیں آکھاں گا، کیوں تو سچ بولیا ہے، سچیاں نال رہا ہے، اج نتیجہ نکلیا ہے کہ پوری بہشت دا مالک بن جا، میں تینوں اج نہیں آکھنا کہ دوسرے دا حصہ بھی کٹ گیا، انشاءاللہ جے سچ بولیا گیا تے اللہ بھی راضی تے اللہ والے بھی راضی، اللہ سارے جرم معاف کر دیندا ہے، اللہ والے تے جھوٹ بولے ہویا، اللہ والے دی توہین کیتی ہوئی اللہ معاف، دعا میرے واسطے بھی کرو اپنے واسطے ہی، اللہ تعالیٰ میرے بھی صحت عطا کرے۔